اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اس سبق میں موجود ہیں زبیر زینب القاریہ، زبیر عبدالحنان القاری اور زبیر عبدالمنان القاری۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جی سنائیے زبیر زینب القاریہ، فا سے فا تک پچھلا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طا ظا عین غین فا۔ شاباش شاباش۔ جی آگے سنائیے زبیر عبدالحنان القاری، فا سے فا تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طا ظا عین غین فا۔ شاباش شاباش۔ جی آگے سنائیے زبیر عبدالمنان القاری، فا سے فا تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طا ظا عین غین فا۔ زبیر عبدالمنان القاری، آپ نے جو پڑھا سبق، اس میں عین اور غین کے مخرج کو تھوڑا لمبا کیا۔ یاد رکھیے شروع کی جو آواز ہوتی ہے وہ حرف کے مخرج کی ہوتی ہے، اور جو ہم آواز لمبا کرتے ہیں وہ مد کی وجہ سے ہوتا ہے یا الف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو شروع کی جو آواز ہوتی ہے وہ اس میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، اسی میں مخرج ادا ہوتا ہے، اور وہ ذرا جلدی میں نکالا جائے اس آواز کو، جیسے عین غین۔ آگے جو ہم اس کو لمبا کر رہے ہیں وہ مد کا وزن ہے۔ ایسے ہی پوری ترتیب کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ جو بھی حرف ہم نے پڑھنا ہے اس کو اسٹارٹ ہم نے جلدی کرنا ہے۔ جی اب آگے سبق ہم پڑھتے ہیں قاف سے نون تک۔ یہ آج کا ہمارا نیا سبق ہے۔ شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاباش۔ اب میرے ساتھ ہر حرف کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ پڑھیے۔ قاف، قاف،
خوب باریک کیجئے. قاف قبلے والا جس پہ 2 نقطے ہوتے ہیں اس کو خوب موٹا کرنا ہے، اور کاف کش والا جو کعبے والا کاف ہوتا ہے اسے خوب باریک کرنا ہے. شاباش، اسے باریک کیجئے. شاباش، پھر پڑھیے. شاباش، آگے پڑھیے. کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آواز ناک میں نہ جائے، مد کے ساتھ آواز ناک میں نہ جائے. ویسے ان کی ذاتی صفت ہے، غننے میں آواز ناک میں جانی چاہیے، لیکن جہاں قاعدہ غننے کا لگ رہا ہو وہاں آواز ناک میں جائے، بغیر قاعدے کے یعنی غننے کے قاعدے کے بغیر آواز ناک میں نون اور میم میں ناک میں نہیں جانی چاہیے. آگے پڑھیے. شاباش. نون. شاباش. پھر پڑھیے. نون. شاباش. پھر پڑھیے. نون. اس کے متعلق آگے آئے گا، یہاں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 10 ہے اس قاعدے کا، اور تختی نمبر 7 ہے، یعنی 7 ہے تختی نمبر. اس کی عبارت میں لکھا ہے دوسری لائن میں نون و میم کو مدہ کی حرکتوں کے ساتھ خصوصاً غنہ ہونے سے بچایا جائے. جب آپ مدہ کی حرکتوں کے ساتھ نون اور میم کو پڑھتے ہیں تو آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے. اس قاعدے کے اندر بھی لکھا ہوا موجود ہے. اب ہم پیچھے جاتے ہیں. نیچے عبارت ہے حرف اول، یہاں سے پڑھیے زینب. حرف اول. طریقے تعلیم کی ناواقفی سے استاد کا وقت ہی نہیں بلکہ قوم کا پیسہ، بچوں کی عمر بے بدل کا بھی ضائع ہونا یقینی ہے، اور دینی تعلیم کے مٹنے کا ایک سبب یہ بھی ہے. جی آپ نے سماعت فرمایا. یہاں پہ پہلی تختی کے آخر میں لکھا ہے، نیچے عبارت ہے طریقہ تعلیم کی ناواقفی سے استاد کا وقت ہی نہیں بلکہ قوم کا پیسہ، بچوں کی عمر بے بدل کا ضائع ہونا یقینی ہے. اگر ایک استاد کو طریقہ تعلیم نہیں آتا اور وہ ناواقف ہے اور پھر قرآن مجید بچوں کو پڑھاتا ہے تو اس سے کیا نقصان ہے؟ ایک قوم کا پیسہ ضائع ہوگا، اور دوسرا بچوں کی عمر بھی ضائع ہوتی ہے. اور سب سے جو خطرناک بات ہے وہ ہے کہ دینی تعلیم کے مٹنے کا سبب ہے، یعنی اس سے دینی تعلیم بھی مٹنے کا سبب یہ چیز بنتی ہے، اور ہمیں اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ طریقہ تعلیم سے واقف ہوں اور پھر بچوں کو پڑھائیں. اب ہم دوسرے راؤنڈ میں آپ کو مخارج بتائیں گے انہی حروف کے. قاف کا مخرج ہے
زبان کی جڑ جب حلق کے کوے کے ساتھ مل کر ٹکر کھائے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ حلق کا کوا کہاں ہے؟ منہ کھولتے ہیں تو حلق کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا نظر آتا ہے، اس کو حلق کا کوا بھی کہتے ہیں اور لحاظ بھی کہتے ہیں، یعنی دو نام ہیں۔ اسی کی سیر میں نیچے زبان کی جڑ ہوتی ہے، اور جب وہ وہاں سے اٹھ کر حلق کے کوے کے ساتھ مل کر ٹکر کھاتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور جب پیچھے ہٹ کر منہ کی جانب ٹکر کھاتی ہے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ ان دونوں کے مخرج میں معمولی سا فرق ہے، یعنی قاف اور کاف کے مخرج میں معمولی سا فرق ہے، اور دونوں چونکہ لحاظ سے ادا ہوتے ہیں اس لیے لحاظیہ کہلاتے ہیں۔ آگے چلیے، لام کا مخرج ہے زبان کی گلائی جب ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق تک کے مسوڑوں سے لگے، یعنی زواحق تک کے مسوڑوں میں پھیل کر لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ مخرج کے اعتبار سے اسے طرفیہ کہتے ہیں، چونکہ یہ زبان کے اطراف سے ادا ہوتا ہے اس لیے طرفیہ کہلاتا ہے۔ میم کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ، یعنی جب دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ جو بیرونی حصہ ہے ہونٹوں کا یہ آپس میں ملتا ہے تو میم ادا ہوتا ہے۔ مخرج کے اعتبار سے اسے شفیہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ شفتین سے ادا ہوتا ہے۔ نون کا مخرج ہے زبان کی گلائی جب ثنایا، رباعی، انیاب یعنی یہ نکیلے دانتوں تک پھیل کر لگتی ہے تو نون ادا ہوتا ہے۔ مخرج کے اعتبار سے اسے بھی طرفیہ کہتے ہیں۔ یاد رہے 3 حروف طرفیہ کہلاتے ہیں، را، لام، نون۔ را کو ادا کرتے وقت زبان کی گلائی، ثنایا اور رباعی یعنی 2 دانتوں کے مسوڑوں میں لگے تو را ادا ہوتا ہے۔ نون کو ادا کرتے وقت ناظرین زبان کی گلائی 3 دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگے، یعنی ثنایا، رباعی، انیاب تو نون ادا ہوتا ہے۔ لام کو ادا کرتے وقت زبان کی گلائی 4 دانتوں کے مسوڑوں میں لگے، اس میں ثنایا، رباعی، انیاب یہ نکیلے دانت اور اس سے آگے پہلی دانت جو زواحق کہلاتی ہے وہاں تک جب زبان کی گلائی پھیل کر لگتی ہے تو لام ادا ہوتا ہے۔ مخرج کے اعتبار سے ان تینوں کو طرفیہ کہتے ہیں۔ ان میں معمولی فرق ہے ایک دانت کا، لیکن تینوں طرفیہ کہلاتے ہیں۔ جی تیسرے راؤنڈ میں ہم کچھ بچوں کے ساتھ ہلکے پھلکے سوال کرتے ہیں۔ جی بتائیے زبیر زینب القاریہ، آج کا سبق جو آپ نے پڑھا ہے اس سبق کے اندر کتنے حروف آپ نے موٹے پڑھے ہیں؟ 1۔ جی جی شاباش۔ جی زبیر عبد الحنان القاری، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کے سبق میں آپ نے باریک حروف کتنے پڑھے ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ کیف، لام، میم، شاباش۔ نون۔ جی شاباش۔ جی زبیر عبد المنان القاری، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کے سبق میں آپ نے کتنے حروف نقطوں والے پڑھے ہیں؟ 2۔ کون کون سے؟ نون۔ شاباش۔ جی زبیر زینب القاریہ، کیا آپ بتا سکتی ہیں آج کے اس سبق کے اندر آپ نے کتنے حروف بغیر نقطے کے پڑھے ہیں؟ شاباش۔ 3۔ کون کون سے؟ کاف، لام، میم۔ جی جی زبیر عبد الحنان القاری، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کے سبق میں کتنے حروف آپ نے
مد کے وزن پر پڑھے ہیں؟ پانچ. جی شاباش. قاف کاف لام میم نون. شاباش. آج کے سبق میں ہم نے 5 حروف پڑھے ہیں اور پانچوں مد کے ساتھ ہیں، بغیر مد کے کوئی بھی نہیں ہے. شاباش. جی کیا زبیر عبد المنان القاری آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کے اس سبق کے اندر ایک حرف ایسا ہے جس کے اوپر ایک نشان ہے، اس نشان کا نام کیا ہے؟ کش. یعنی چھوٹے کاف کے اوپر کش کا نشان ہوتا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس طرح بنا ہوتا ہے، اس کو کش کہتے ہیں. جی آج کے سبق کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ